اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سوال ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں میں سے۔ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کس دن پڑھنا بہتر ہے؟ علیکم السلام، جی مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و جناب ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کی بات ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی، کیونکہ ان ہستیوں کی زیارت کے لیے کوئی مخصوص وقت ذکر نہیں ہوا ہے۔ البتہ جناب ابو طالب کی رحلت کے لیے جو مشہور روایت ہے وہ 26 رجب کی ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو آپ سے رحلت سے منسوب کیا ہے، اور رسول اکرم نے ان دونوں کی رحلت کے سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، یعنی غم کا سال۔ تو یہ بہت اہم ہستیاں ہیں اور تاریخ اسلام میں ان کی بہت اہمیت ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ انسان ان کی زیارت کرے۔ کوئی دن مخصوص نہیں، آپ کبھی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ البتہ بعض ہم نے علماء سے سنا ہے اور دیکھا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اس طرح کے وادیوں میں رکھتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان رزق کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں عمل کرنا چاہے اور حج کرنا چاہے تو وہ جناب ابو طالب کی نظر کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر رزق کی برکت کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے صدقہ نکالے یا غریبوں کو مدد کرے تو اس کو رزق میں مدد ملتی ہے۔ تو لہٰذا ان کی زیارت کرنا، ان کے نام پہ کار خیر کرنا بہترین سبب ہو سکتا ہے۔ خود زیارت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، رزق اور میں برکت اور معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں یقیناً خدا کے نزدیک ایک اہمیت رکھتی ہیں، اور ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس وقت تائید اور مدد فرمائی ہے جب پوری دنیا رسول کی مخالف تھی، لہٰذا بہت اہمیت ہے تاریخ میں بھی ان کی، اور اسلام میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امت مسلمہ نے جس طرح سے ان دونوں افراد کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے حق ادا نہیں کیا، لہٰذا ہم موالیان امیر المومنین علیہ السلام کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے سلسلے سے اور زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں، اور زیارت کے ذریعے سے، کار خیر کے ذریعے سے ان کی یاد کو زندہ رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، جو زیارتوں پہ ہم جاتے ہیں، اپنے ملک میں تمام درگاہیں ہیں، وہاں پر غلے رکھے رہتے ہیں اور اس میں پیسوں کو لوگ ڈالتے بھی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ وہ جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے وہ سال ہاں سال چلتا رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی جگہوں پر پیسہ دینا ٹھیک ہے یا اس کو کسی اور مد میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، جیسے کسی درگاہ پہ گئے، کسی مثال کے طور پہ حسینیے میں گئے، کسی مسجد میں گئے جہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ اپنے مد سے ان کی مدد کر سکتے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ بالآخر جب تک یہ درگاہ تعمیر رہے گی، جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک یہ حسینیہ رہے گا، تب تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ آپ کی اپنی تشخیص کے اوپر ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، کون سی رقم دینا چاہتے ہیں۔ خصوصاً اس طرح کی درگاہیں یا حسینیہ جن کے پاس اجازے ہیں، آپ ان کو رقوم شریعہ میں سے دے سکتے ہیں، وإلا اپنی طرف سے آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن رقوم شریعہ وہاں دے نہیں سکتے۔ ہاں، اگر رقوم مثال کے طور کے پاس اجازے موجود ہیں اور وہ اجازے کی بنا پر آپ سے لے رہے ہیں تو آپ رقوم شریعہ بھی دے سکتے ہیں، لہٰذا لیکن ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ان کے پاس اجازے موجود ہے۔ آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے اجازے کا، بس آپ کو یقین ہونا ہو کہ وہی کافی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں، امور میں تشخیص اہم ہوتی ہے کہ انسان خود تشخیص دے کہ میں اس مد میں پیسے خرچ کروں یا کسی اور مد میں پیسے خرچ کروں۔ پیسے خرچ کرنے کے لیے یا مثال کے طور پر رقوم شریعہ یا ایصال ثواب کے لیے، مثال کے طور پر ایصال ثواب کا مسئلہ بات آ گئی تو میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں کہ مثلا ایصال ثواب کے لیے ہمارے یہاں بہت طریقہ ہے کہ مثلا کتابیں، دعا کی کتاب زاد آخرت کے نام سے، زاد راہ کے نام سے، چھوٹی چھوٹی کتابیں تقریباً آپ کو ہر گھر میں سینکڑوں کی تعداد میں مل جائے گی، کیونکہ بہرحال اگر مومنین مثلا ہم لکھنؤ میں، مومنین کی ایک بڑی بستی ہے، تو جب بڑی بستی ہے تو بہت سے لوگوں کا انتقال بھی ہوگا، بہت سی ایصال ثواب کی مجلسیں بھی ہوں گی، اور ہر ایصال ثواب کی مجلس میں اس طرح کے کتابچے بھی بانٹے جائیں گے۔ سامنے والے کا ہدف یہ ہے کہ اس سے جب دعا پڑھی جائے گی تو میرے مرحوم کو ثواب ملے گا، اس کا ہدف برا نہیں ہے، لیکن ہدف کے ساتھ دیکھنا ضروری کہ کتنا عملی ہے یہ۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کتابیں نایاب تھیں، نہیں ملتی تھیں، ہر ایک استطاعت نہیں تھی، نہیں خرید سکتا تھا،
آبادی بھی کم تھی. اب آبادی زیادہ ہے, ہر گھر میں 10 20 20 آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی. تو اس کا ہدف جو اصل ہے وہ حاصل ہونا مشکل لگتا ہے. لہٰذا دیکھیں کہ اب کون سا عمل ہے جو میرے مرحوم کو زیادہ فائدہ پہنچا گا. جتنا زیادہ وہ کتاب پڑھی جائے گی تبھی ہے. اگر آپ کو یقین ہے وہ کتاب بجائے مثال کے طور پر لکھنؤ میں کسی فرد کو دینے کے, ایک ایسے علاقے میں جہاں واقعاً کسی کے پاس کتاب نہیں, اگر آپ وہاں دیں تو یقیناً آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ میں اس پڑھنے والا پڑھے گا اور میرے مرحوم کو ثواب ملے گا. لیکن جہاں معلوم ہے کہ ہر گھر میں 10 10 20 20 30 30 کتابیں اور آخر میں وہ کسی ندی میں یا کسی کنویں میں یا کسی تعزیے کے ساتھ دفن کر دی جائیں گی, تو اس کا کوئی خاص فائدہ آپ کے مرحوم کو ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا وہاں ایسی چیز کا انجام دیں جو زیادہ فائدہ مند ہو. تو اہم اور مہم کی بات ہے. اب آج کے دور میں ہم جیسے اکثر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ چینلز چل رہے ہیں, ضروری نہیں کہ ہمارا چینل, جو بھی چینلز چل رہے ہیں آپ کے علاقے میں چینلز چل رہے ہیں, آپ ان چینلز کی مدد کریں, کیونکہ بالآخر خرچ آتا ہے ان چینلز کو چلانے میں. چاہے وہ انٹرنیٹ کا خرچہ ہو, چاہے وہ مثال کے طور پہ یہ جو یہاں پہ لائٹس لگی ہیں ان کا خرچہ ہو, چاہے اسٹوڈیو کا اپنا خرچہ ہو, چاہے کیمرے جو اکوپمنٹس ہیں ان کا خرچہ ہو, وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کا خرچہ ہے, ایک بڑا خرچہ ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو مسلسل ہے. جی. اور اب ٹیکنالوجی نے آ کے ایک مدد ہماری یہ کر دی کہ مثال کے طور پہ ایک پروگرام اگر ہم نے ریکارڈ کر کے ڈال دیا سوشل میڈیا پہ تو وہ باقی ہے. یوٹیوب پہ ڈال دیا تو اب وہ رہے گا, فیس بک پہ ڈال دیا وہ رکا رہے گا, جب تک اس سے لوگ دیکھتے رہیں گے وہ باقی رہے گا, وہ ڈیٹا کہیں جانے والا نہیں ہے. یا ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے, بار بار چل رہا ہے, کہ پروگرام بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس طرح کے امر میں اگر آپ پیسے خرچ کریں تو بہت مفید ہے. تو وہ آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے دیکھیں, کہیں واقعی کنسٹرکشن کی ضرورت, ایک علاقہ جہاں مسجد ہے ہی نہیں, اور ایک علاقہ جہاں بہت سی مسجدیں ہیں, ایک علاقہ جہاں حسینیہ ہے ہی نہیں, ایک بھی حسینیہ نہیں, اور ایک علاقہ جہاں ایک ہی محلے میں 4 4 حسینی ہیں. تو اب آپ کو خود سے تشخیص دینے کی ضرورت ہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں میرا پیسہ زیادہ بہتر استعمال ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ہے کہ میرا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, بالآخر ثواب تو ملے گا, ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا, لیکن ایک دفعہ ہے کہ اس پیسے سے جو عمل ہوگا اس کا ثواب مثال کے طور پر 10% ملے گا, اور ایک دفعہ یہی پیسہ میں کہیں اور کسی اور چیز میں خرچ کروں تو 100% مجھے ثواب ملے گا. اس کو آپ خود اپنے علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے دیکھیں, اہل فن سے رائے اور مشورہ کر کے دیکھیں, کیونکہ ہدف ایصال ثواب ہے, ہدف ثواب ہے, تو کس میں زیادہ ثواب ہے آپ کے علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے وہ آپ کے علاقے کا کوئی عالم یا آپ خود یا بہت اہل خبر سے پوچھ کر آپ اس کے لحاظ سے عمل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگر میرا ذہن میں بھی ایک سوال آ گیا, وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے افراد جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے کسی بھی مرحوم کو اس کو ایصال کیا جا سکتا ہے, لیکن جب ہم نظر دیتے ہیں معصومین کی تو اس نظر کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنے معصومین کو ان کے توسل سے ایصال کر سکتے ہیں یہ چیز, اور کیسے, یعنی ایک ہدیہ کرنے کا جو پروسیس ہے بہت سے بچوں کو نہیں پتا ہوتا. تو میں چاہوں گا اس پروگرام کے دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی خاص کوئی پروسیس نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی کسی بھی سورے کو کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خداوند عالم کا اہل بیت کے صدقے میں لطف ہے ہمارے اوپر کہ وہ انسان جو اب اس دنیا سے جا چکا ہے, ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا گیا, اب ظاہر ہے کہ عملی طور پر عقلی طور پر وہ کوئی کام نہیں انجام دے سکتا, نہ اس کے جسم میں جان رہ گئی, وہ دفن ہو چکا, ٹنوں مٹی کے نیچے دفن ہے, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. ظاہری طور پہ اس کی فائل کلوز ہو جانی چاہیے, جیسے ہر ڈپارٹمنٹ پہ اس کی فائل کلوز کر دی جائے گی, لیکن خداوند عالم کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے وسعت کو دکھاتے ہوئے کہا کہ نہیں, تمہاری فائل ظاہری طور پہ کلوز, بدن تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اگر کچھ کام ایسے ہیں کہ تم انجام دے جاؤ یا تمہارے بعد والے انجام دیں تو ہم تمہاری فائل میں اس کو لکھتے رہیں گے, ولو اب تم عملی طور سے کچھ نہیں کر رہے. مثلا کوئی انسان پانی کا انتظام کر کے جائے, مر گیا لیکن کنواں کھود کے گیا ہے, یا آج کے دور میں ٹیوب ویل لگا کے گیا ہے, ہینڈ پائپ لگا کے گیا ہے, واٹر جنریٹر لگا کے گیا, کسی بھی طرح سے وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, تو خلق کو پانی پلانے کا ثواب اسے ملتا رہے گا, ولو وہ ٹنوں مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی کتاب لکھ جائے, کتاب سے مراد قرآن بھی ہے, دیگر ایسی کتابیں جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں. مثلا ایک انسان اسے ہاتھ سے کتاب, اب آج ہاتھ سے کتاب لکھنے کا دور نہیں رہ گیا, چھپوا دی اس نے قرآن, اس نے مثال کے طور کے اوپر 1000 جلد قرآن پرنٹ کرا دیے اور لوگوں کے درمیان بانٹ دیے. تو اب جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا اسے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب خدا عطا کرتا رہے گا. ایک انسان نے اس نے حسینیہ بنا دیا,
ایک انسان اس نے مسجد بنا دی، تو یہ بنا اس نے اپنی زندگی میں بنائی تھی، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح انسان نے اگر اولاد صالح چھوڑی اور وہ اولاد صالح اچھے عمل انجام دے تو اس کے اچھے عمل اس کے مرنے والے والدین کے بھی نام اعمال میں ثبت کیے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح ہے کہ انسان خود نہیں کر رہا ہے جی، اس کے چاہنے والے اس کے جانے کے بعد اس کی یاد میں مثلا مجلس، ہمارے یہاں طریقہ مجلس برپا کرتے ہیں کہ یہ مومنین جمع ہو جائیں گے، مجلس امام حسین کی ہے، امام حسین کے نام پہ مومنین جمع ہو جائیں گے۔ اب ہم مومنین جو امام حسین کے نام پر امام حسین کی مجلس میں ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمارے مرحوم کو ہدیہ کر دیں، تو ہدف امام حسین کی مجلس میں بلا کر اس کا ثواب، مجلس برپا کرنے کا ثواب، اور یہ لوگ جو قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو مل جائے، تو یہ اہل بیت کے صدقے میں مل جائے گا۔ اب اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں، لیکن جو رائج طریقہ ہے وہ انسان ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کرے، اول و آخر صلوات پڑھے تو تاکہ بہتر ہو جائے یہ عمل، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرے کہ خدا یہ سورہ جو میں نے پڑھا، یہ جو قرات میں نے کی، یہ جو قرآن میں نے پڑھا، یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھا، اس کا ثواب چہاردہ معصومین کے صدقے میں ان کے وسیلے سے میرے مرحوم کو مل جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ نے جو سوال کیا نظر، مثلا نظر بھی وہی چیز ہے، بس فرق احترام کا ہے، یعنی ایک جملہ ہم نظر کا جملہ استعمال کرتے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیونکہ ظاہراً وہ ہمارے مردوں کی طرح کے مردے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، ولو جسمانی طور سے ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے طرح سے ان کی موت واقع نہیں ہوتی کہ وہ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے، نہیں، وہ مختار ہیں ولو جسم ان کا سامنے نہیں ہے۔ یا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو باقاعدہ زندہ ہے ہمارے درمیان ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا ہم ان کے لیے جب کوئی یہی قرآن ہدیہ کرتے ہیں تو ہم اسے نظر کہتے ہیں یا ہدیہ کہتے ہیں، اور جب ہم اپنے مرحوم کے لیے کہتے ہیں تو ہم اسے فاتحہ کا لفظ دیتے ہیں، وَإِلَّا دونوں میں کوئی خاص فرق عملی طور سے نہیں ہے۔ یہاں فرق یہ ہے کہ اس کو اہل بیت کے صدقے میں عطا کرتے ہیں اور یہاں اہل بیت کو ہم ڈائریکٹ عطا کرتے ہیں، اور اصل سب تو خداوند عالم کی طرف سے اس نے انہیں مقام عطا کیا ہے، لہٰذا ہم ان کے وسیلے سے اپنے مرحوم کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سلام آغا، میرا یہ سوال ہے کہ کیا غسل جمعہ سے نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ علیکم السلام۔ جی دیکھیں تمام غسل جتنے ہیں چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ مستحب ہوں، ان غسل سے سوائے غسل جنابت کے کوئی بھی غسل مجزی صلاۃ نہیں ہے، نماز اس سے پڑھی نہیں جا سکتی ہے۔ البتہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے، لیکن قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے باقی تمام اغسال سے۔ لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر اس نے کوئی غسل کیا ہے غیر از غسل جنابت، اگر اس نے غسل جنابت کیا ہے تو روایت خاص ہمارے پاس موجود ہے کہ غسل جنابت سے پہلے اور بعد وضو اصلاً باطل ہے۔ باطل سے مراد یہ ہے کہ روایت میں جو لفظ ہے وہ ہے بدعت ہے، کہ نماز سے اگر کسی انسان نے غسل جنابت جس کو کرنا ہے اس کو پہلے سے وضو یا بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان نے اس کے علاوہ کوئی غسل کیا، مثلا جیسے انہوں نے سوال کیا وہ جمعے کا غسل کیا، تو یہ غسل بہترین ہے، مؤکد ہے، لیکن مجزی صلاح نہیں ہے، اس کے لیے اس کے بعد بھی آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ غسل جمعہ سے پہلے وضو کر لیں اور پھر غسل کریں۔ مثلا خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا غسل کے بعد بہت دیر لگے گی ان کو سر خشک کرنے میں اور پھر وضو کرنے میں، لہٰذا پہلے وضو کر لیں اور پھر غسل جمعہ کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نماز خالی غسل جو ہے نماز کے لیے کافی نہیں ہے، ان کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں قرآن پڑھنے کے لیے غسل کافی ہے، غسل سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ منیر حیدر صاحب کانپور سے سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب کیا خمس دیتے وقت مثلا آج کی تاریخ میں خمس دینا تھا اور مجھے آج ہی بیٹی کی فیس جمع کرنا تھی اور اس ٹوٹل پیسہ میرے پاس ہے اور اس میں بھی خمس نکالنا ہے، لیکن کیونکہ ایک دن لیٹ ہونے کی وجہ سے بیٹی کی فیس نہیں جمع کر پایا، اب وہ پیسہ میرے پاس ہے، اس پیسے میں سے اگر میں خمس نکال دوں گا تو میری بیٹی کی فیس کم ہو جائے گی، تو اس حالت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے بیٹی کی فیس دینا ہے، ایک دم سے کوئی چیز آ گئی جو آپ کو خرچ کرنا، تو یہ سال کے خرچ میں حساب ہوگا۔ تو آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے بیٹی کی فیس دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ خرچ میں ہے، زندگی کے خرچ میں سے ہے، اور آپ اس کو دینے کے بعد جو رقم بچے اس کا خمس ادا
کریں. حساب کرتے وقت آپ اس بیٹی کی فیس کو الگ کریں, پھر آپ حساب کریں, جو بچے گی رقم اسی پر خمس واجب ہوگا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خمس ادا نہیں کیا, وقت گزر گیا, انہوں تو خیر ایک دن کی بات کی, ایک دن تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہے کہ خمس کی ڈیٹ نکل گئی, ہم نے حساب لگا لیا, خمس الگ کر لیا, سال کے خرچ کے بعد ہمارے پاس جو پیسے بچے تھے اس سے ہم نے خمس نکال لیا. اب جو ہے ہم نے اس خمس کی رقم کو ادا نہیں کیا, ایک مہینہ گزر گیا, 10-20 دن گزر گئے, 2 مہینے گزر گئے, اب ہمارے پاس بیٹی کا فیس کا مسئلہ آ گیا, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہیں وہ خالی خمس کے رکھے ہیں. یہاں مسئلہ یہ کہ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ خمس کا پیسہ ہے, یہ آپ کی ملکیت اب نہیں ہے, یہ امام کی ملکیت ہے. اس کے 2 طریقے ہیں کہ انسان یا مرجع یا اس کے وکیل سے اجازت لے کے اس میں سے اپنے بچے کی فیس دے دے اور اس کو مرجع اس کے وکیل سے مصالحت کر لے, یا طریقہ یہ کہ اس کو دے دے لیکن یہ اس کی ذمہ داری رہے گی, جب اس کے پاس پیسے آئیں یہ اس خمس کی رقم کو واپس مرجع تک پہنچائے. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حساب کر رہے ہوں فوراً خمس ادا کر دیں تاکہ کسی طرح کی کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. ہاں ایک آدھ دن کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ خرچ میں حساب کریں گے, اس کے اوپر خمس ویسے بھی نہیں ہوگا, تو آپ پہلے خرچ اپنے نکال لیں. بیٹی کی فیس بھی خرچ میں آتی ہے, اسکول کی فیس خرچ میں آتی ہے سال کے, اس کو خرچ میں استعمال کر لیں اور اس کے بعد جو بچی ہوئی رقم ہے اس میں سے خمس ادا کریں گے. جزاک اللہ. ایک اور سوال خمس سے ریلیٹڈ ہے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب خمس نکال رہے ہوں تو کیا ویکل میں جو پیٹرول ہے یا دیگر چیزوں میں جو اشیاء بچی ہوئی ہے اس کا پورا حساب کتاب کر کے, یا موبائل میں ریچارج بھی ہے اس کو بھی پیسوں کو ایڈ کر کے اس سب کا خمس سے نکالا جا سکے؟ یہ مستحب چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ نے موبائل ریچارج کیا ہے, گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے, اس طرح کا چیز جو مثال کے طور پہ بہت نہیں ہے, یہ بھی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر گاڑی میں پیٹرول ہے اور گاڑی میں مثال کے طور پہ ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی کے لحاظ سے اس میں پیٹرول ڈلوایا, 1-2 دن اور استعمال ہوگا. یا مثال کے طور پہ گھر میں راشن ہے, جس دن ہم خمس نکال رہے ہیں ابھی ہمارے پاس مثال کے طور پر ابھی 4 دن کا, 15 دن کا, 20 دن کا راشن ہمارے گھر میں موجود ہے. اس کو مرجع علی قطع کا نظریہ ہے کہ حساب کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بالآخر خرچ میں ہے, سال کے خرچ میں, یعنی پچھلے سال کا خرچ ہے لیکن اگلے سال میں تھوڑا بہت استعمال ہو ہی جاتا ہے. اسی طرح مثال کے طور کے اوپر موبائل ریچارج کا مسئلہ ہے. لیکن ایک دفعہ ہے کہ انسان بہت ذخیرہ کر لیتا ہے, مثلا چاول اس کے مہینے کی ضرورت, مثال ہم دے رہے ہیں مہینے کی ضرورت 30 کلو چاول ہے مثلا, اگر ہر دن اس کا اتنا چاول پکتا ہو اور وہ جا کے 150 کلو چاول لے آئے کہ کئی مہینے چلے گا, تو نہیں, وہ جو خرچ ہے اس مہینے کا وہ الگ کر لیں, باقی کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. اسی طرح جیسے آپ نے پیٹرول کی مثال دی, ایک دفعہ کہ وہیکل میں پیٹرول ہے, ایک دفعہ نہیں, میں نے اپنے پاس اسٹور میں گیلن پیٹرول رکھ لیا کہ پیٹرول اگلی بار ممکن ہے اگلے مہینے پھر مہنگا ہو جائے تو میں پر لیٹر 1 روپیہ بچاتے ہوئے 1000 روپے بچا لوں گا, 1000 لیٹر پیٹرول میں اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہوں, تو اس 1000 کے اوپر خمس واجب ہو جائے, کیونکہ یہ آپ کے مہینے خرچ نہیں ہے یا دن کا خرچ نہیں ہے, یہ تو کئی مہینے کی بات ہو گئی ہے. تو اسی طرح موبائل ریچارج کا مسئلہ ہے, ایک دفعہ ہے کہ میں مہینے کا ریچارج کرتا ہوں, ایک دفعہ پورے سال کا ریچارج میں نے کر لیا ہے, تو یہ مہینے کے اوپر جو ریچارج ہوا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, میں لکھنؤ سے ہوں, کیا نان اسلامک کنٹری میں فوج میں جا سکتے ہیں؟ علیکم السلام. جی بولا. دیکھیں, جہاں تک فوج کی نوکری ہے یا دیگر نوکریاں ہیں جو غیر اسلامی ممالک میں, اس میں کوئی حرج نہیں. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ اس طرح کے کام میں کوئی قباحت نہیں ہے, انسان کر سکتا, مگر یہ کہ سیدھے اسلام سے دشمنی کا مسئلہ نہ ہو. مثلا کسی ایسے ملک کی فوج میں داخل ہو جو اسلام سے برسر پیکار ہے. جی, مثال کے طور پر کوئی ایسا ملک جو باقاعدہ مسلمانوں کو قتل و غارت میں مبتلا ہے اور مسلسل جنگ پر ہے, تو وہاں صرف کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی ملک نہیں, ولو غیر اسلامی ہے, لیکن وہ مسلمانوں سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کر رہا ہے یا ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, تو وہاں اس طرح کی نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, میں ہوں شیرین فاطمہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا خواتین مجلس میں مائک پہ مجلس پڑھ سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ علیکم السلام. مولانا, یہ بہت سوال اکثر آتا رہتا ہے کہ یہ مائک کا استعمال جو ہے خاص طور سے لاؤڈ اسپیکر میں
خواتین کے لیے، تو اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں، جہاں تک خواتین کی آواز کا بلند کرنا ہے، مرجع علی قدر نے بعض روایات کو بھی اپنے جو علمی جلسات ان کے ہوتے ہیں اس میں نقل کیا، بعض ائمہ کے علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ چیزوں کے روایات کے ذریعے سے نقل کیا. جہاں تک خواتین کی مجلس یا ان کے نوحے کی آواز یا ندبے کی آواز کو بلند ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ روایت میں موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عورتوں کو بلایا جو ندبہ کرتی تھیں، یعنی گریا کرتی، تیز آواز میں پڑھتی بھی ہیں اور گریا بھی کرتی ہیں، یعنی ان کی آواز بلند ہوتی ہے، نہ کہ بہت دھیری آواز نہیں، باقاعدہ بلند آواز میں. اور ان کو کچھ رقم دی اور ان سے کہا کہ عرفات میں اور منی میں میرے والد کی مجلس برپا کرنا اور وہاں ندبہ کرنا. تو ہے امام پیسے دے رہے ہیں اس عمل کے لیے، تو یہ عمل خود اپنے آپ میں سنت ہو گیا، اور اس طرح خواتین کو دینا جن کی آواز بلند ہوگی، اس کا مطلب اس سے کوئی پریشانی امام کو نہیں، ورنہ امام اس کام کو انجام نہیں دیتا. لیکن ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، کبھی کبھی مثال کے طور پر اذیت کا سبب اگر بننے لگے تو وہاں اتنے ہی حد تک استعمال کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ الا خود خواتین کا مجلس پڑھنا، لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا، آواز کو دوسروں تک پہنچانا، کوئی حرج اس میں نہیں ہے جب تک اس کے اندر کوئی شہوانی مسئلہ نہ آتا ہو، کہ مثلا شہوت برانگیختہ ہوتی ہو یا فتنہ و فساد کا مسئلہ ہو. کہ یقیناً امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس سلسلے سے بہت پاک و منزہ، بلکہ اگر جو اس میں جائے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، لہٰذا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ بچتا ہے اذیت کا. اگر آپ کے علاقے میں مثال کے طور پر اس عمل سے اذیت ہوتی ہو اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، باقاعدہ پریشانی، ایک دفعہ کہ نہیں ایک انسان ہٹ دھرمی میں کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں ہے، لیکن باقاعدہ کسی کو اذیت ہوتی ہو یا بہت تیز آواز ہو جو دوسروں کے لیے مثلا سبب اذیت کا سبب بنتا ہو، تو اتنی آواز رکھیں کہ دوسروں کی اذیت کا سبب نہ بنے، تاکہ امام حسین کی عزاداری بھی ہو اور لوگوں کو اذیت بھی نہ ہو. دونوں چیزوں کا خیال رکھنا سب سے بہترین عمل ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے، السلام علیکم، ماہ مبارک رمضان میں میوزک کو سننا یا میوزک نہ بھی صحیح، جو منقبت ہیں اور آج کل جس طرح کی منقبت آ رہی ہیں اس میں بھی میوزک ہے، کیا اس کو سننے منع ہے؟ دیکھیں، خود میوزک اپنے آپ میں مطلقاً حرام ہے، اس کا روزے سے یا غیر روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا میوزک جس کے اندر خصوصاً انسٹرومنٹل میوزک کو خود حرام تمام مراجع کے نزدیک حرام ہے، اور انسان کو اس سے پرہیز کرنا ہے. اگر اس پہ منقبت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن بھی پڑھا جائے اور اس کے اندر انسٹرومنٹل میوزک ہو تو اس کو سننا اور پڑھنا جائز نہیں ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کریں. ماہ مبارک میں اس لیے اجتناب کریں، روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن کراہت شدید ہے، اور ایک حرام کو انجام دینا وہ بھی ماہ مبارک کی حرمت کو دیکھتے ہوئے یہ ایک تقریباً ڈبل گناہ ہو جائے گا، کہ ایک تو حرام کر رہے ہیں، دوسرا ماہ مبارک رمضان میں گناہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. منقبت ضرور سنیں، لیکن ایسی منقبت جس کے اندر موسیقی نہ ہو. اور اگر آپ یہ عمل اگر ہم خود کرنے لگیں، یعنی پبلک خود آ کر ایسی منقبت کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دے جس کے اندر موسیقی ہے، تو یقیناً اس کو بنانے والے اس چیز سے پرہیز کرنے لگیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ایسے پروڈکٹ سے پرہیز کرنے لگیں جو شرعاً صحیح نہیں ہے، تو مینوفیکچرر اپنے آپ اس کو، کہ اس کا ہدف لوگوں تک پہنچنا ہے، اگر اس کے ذریعے سے اس کو مثال کے طور کے اوپر نیم اور فیم کا بھی مسئلہ ہے، تو اگر لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے وہ کام کرے گا؟ وہ تو وہ کام کرے گا جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کریں. تو اگر ہم خود طے کر لیں کہ ہم ایسی منقبت کو نہیں سنیں گے جس میں کسی بھی طرح کی موسیقی ہوگی، تو بہت سی مسائل حل ہو جائیں گے. ایک چیز اور میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ کسی ایک منقبت خواہ کو ٹارگٹ کرنا یا کسی ایک کو نہیں، اس میں ہمیں سب کو حساب ہے. ایک ملک کا ہے تو ہم کہیں گے، دوسرے ملک کا ہے تو ہم نہیں کہیں گے، ایک خاص گروپ کا ہے تو اسے ہم کہیں گے، دوسرے گروپ کا ہے تو اسے ہم نہیں کہیں گے. یہ نہیں. اگر غلط ہے تو ملک دنیا کے کسی ملک کا اور کسی کی منقبت اس نے کی ہو وہ غلط ہے. اور اگر اس نے منقبت مثال کے طور کے اوپر استعمال کسی خاص شخص کی منقبت کی ہے، خاص ملک نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کہیں اور ایک دوسرے غریب کو اس لیے کہیں کہ وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس کا مشہور نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ وہی نفاق ہو جائے گا کہ ایک کو ہم کہہ رہے ہیں دوسرے کو نہیں کہہ رہے. جو غلط ہے وہ سب سے غلط ہے، جو صحیح ہے وہ سب سے صحیح ہے. اگر ہم اس نظریے کو اختیار کر لیں تو بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو بہت ساری ابھی چند دنوں پہلے دیکھنے میں آیا کہ منقبت خواں جو ہے بہت خوبصورت آوازوں کے مالک ہیں، اور حقیقت میں ان کے تمام کلام جو ہیں وہ روح تک پہنچتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید وہ میری بات بھی اس ذریعے سے سن رہے ہوں گے. تو کوشش کریں خدا را ان موسیقی سے پرہیز کریں، تاکہ آپ کی جو محبتیں اور خاص طور سے امام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی محبت ہے وہ اسی طرح سے باقی رہے.
آمین الہی آمین. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج.